بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 آسمانوں کی بلندی سے سخت ترین عذاب نازل کیا گیا؟ وہ کون ہے جس کی شان میں خدائے تعالیٰ کے یہاں سے وحی لے کر جبریل آئے تھے؟ وہ مؤذن رسول حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے باشندے اور خاندان قریش کے چشم و چراغ تھے۔ رحمی رشتے کے ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں زاد بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام قیس بن زائد اور والدہ کے اسم گرامی عاتقہ بنت عبداللہ تھا، جو عام طور سے اپنی کنیت ام مکتوم کے ساتھ مشہور تھیں، کیونکہ حضرت عبداللہ پیدائشی نابینا تھے۔ سرزمین عرب جس وقت نیر اسلام کی ضیاء پاشیوں سے منور ہوئی، حضرت عبداللہ موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ وہ اہل اسلام کے اس گروہ میں شامل ہو گیا جس نے اولین مرحلے میں داعی اسلام کی پکار پر لبیک کہا، اور انہوں نے ان مصائب و آلام کا نہایت پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا جن سے مسلمان دوچار ہوئے۔ انہوں نے اس راہ میں کسی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ قریش کی اذیتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی زیادتیوں کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ اس راہ میں نہ تو ان کے پائے استقلال میں ذرا برابر لغزش پیدا ہوئی، نہ ان کا حوصلہ پست ہوا، نہ ان کی قوت ایمانی میں کسی رخ سے کمزوری کے آثار ظاہر ہوئے، بلکہ ان مصائب نے ان کے اندر خدا کے دین سے رابطہ، اس کی کتاب سے تعلق، اس کی شریعت سے اکتساب فیض اور بارگاہ رسالت میں شوق حاضری کو مزید جلا بخشی۔ ان کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضری اور حفظ قرآن کا شوق اس حد تک بڑا ہوا تھا کہ وہ ہر فرصت کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھاتے اور ہر موقع کو قیمتی جان کر اس کی طرف سے تیزی سے لپکتے تھے۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس شوق میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کے حصے کا وقت بھی لے لیتے تھے۔ ناظرین، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف بڑی شدت کے ساتھ متوجہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ نیک تمنا ہر وقت سر اٹھاتی تھی کہ رؤسائے قریش دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ انہی دنوں کی بات ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ بن ربیہ، اس کے بھائی شیبہ ابن ربیہ، عمر بن حشام یعنی ابو جہل، امیہ بن خلف اور خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ سے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تنہائی میں گفتگو کر کے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں، یہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان کی اذیت رسانی سے باز آ جائیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر ہی رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب اللہ کی کوئی آیت پڑھنے کے لیے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے، اے اللہ کے رسول، مجھے اس میں سے کچھ سکھا دیجئے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے۔ لیکن آپ نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، اور اس امید میں کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے اور ان کا اسلام خدا کے دین کی قوت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تائید کا ذریعہ بنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور ان قریشیوں کی طرف متوجہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ملاقات سے فارغ ہو کر ابھی گھر جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ آپ کے اوپر نزول وحی کی کیفیت طاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ ناظرین، سورہ عبس جس میں کہا گیا ترش رہو اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر، شاید وہ سدھر جائے اور نصیحت پر دھیان دے اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف سے تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھ میں رہتے ہیں۔ یہ وہ 16 آیتیں ہیں جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ یہ آیات اپنے یوم نزول سے اب تک تلاوت کی جا رہی ہیں اور قیامت تک برابر پڑھتی جاتی رہیں گی۔
اس روز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مکتوم کا بہت لحاظ کرنے لگے۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں قیام کرتے، آپ ان کی بڑی خاطر تواضع کرتے۔ وہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، آپ انہیں اپنے قریب بٹھاتے، ہمیشہ ان کی خیریت دریافت کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہتے تھے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تو تھے جن کے بارے میں 7 آسمانوں کی بلندی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت ترین عذاب نازل ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر قریش کا غیظ و غضب حد سے فزوں ہو گیا اور ان کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ترک وطن کرنے میں بڑی پھرتی سے کام لیا۔ چنانچہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مدینہ پہنچے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یثرب پہنچتے ہی اپنے رفیق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر لوگوں سے ملاقات کرنے، انہیں پڑھانے اور دین کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مکتوم اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن مقرر کیا تاکہ وہ دن میں 5 مرتبہ کلمہ توحید کا اعلان کریں، انہیں بہترین عمل نماز کے لیے بلائیں اور خیر و فلاح پر ابھاریں۔ عام طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے اقامت کہتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اذان حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے اور اقامت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ان دونوں کی شان ہی نرالی ہوتی تھی۔ مدینے کے مسلمان ایک ہی اذان پر سحری کرتے اور دوسری کے اذان پر اس سے رک جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے پچھلے پہر اذان دے کر سوتے ہوئے لوگوں کو نیند سے بیدار کرتے اور حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع فجر کا انتظار کرتے رہتے اور طلوع صبح و صادق کے ساتھ ہی نماز کے لیے اذان دے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و افزائی اور قدردانی کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدم موجودگی کے مختلف مواقع پر ان کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا۔ ان میں سے ایک موقع وہ بھی تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے مدینہ چھوڑا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کی شان کو بڑھاتے ہوئے، جہاد سے جی چرانے والوں پر ان کی فضیلت جتاتے ہوئے، مجاہدین کو جہاد پر اکساتے ہوئے اور جہاد میں شرکت نہ کرنے والوں کے رویے پر اظہار ناگواری کرتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی چند آیتیں نازل کیں۔ تو حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور اس شرف سے محرومی ان کو بہت شاک گزری، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پار استطاعت ہوتی تو میں جہاد میں ضرور شریک ہوتا۔ پھر انہوں نے نہایت سوز و گداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے اور ان کے جیسے دوسرے معذور لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں نازل فرمائے جو اپنی جسمانی معذوریوں کے سبب شرکت جہاد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتے، خدایا میرے عذر کے متعلق قرآن نازل فرما دے، خدایا، اور اللہ تعالیٰ نے جلد ہی ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیا۔ کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھا تھا کہ یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور اسی حالت میں آپ کا زانو مبارک میرے زانوں سے جا کر ٹک گیا۔ اس سے میرے زانوں پر زبردست بوجھ پڑنے لگا، ایسا بوجھ کہ اس سے زیادہ وزن میں نے اب تک کسی چیز میں محسوس نہیں کیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ کیفیت دور ہوئی تو مجھ سے فرمایا، زید لکھو، اور میں نے لکھا۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مکتوم نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جہاد میں شریک ہونے کی استطاعت سے محروم ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی اس بات کے ختم ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی۔ اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو مبارک میرے زانوں پر پڑا اور میں نے وہی وزن محسوس کیا جو پہلی بار کیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، زید جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھو۔ تو میں نے پڑھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو، کسی معذوری کے بغیر۔
اس طرح وہ استثناء نازل ہوا جس کی تمنا حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ باوجود یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو شرکت جہاد کی پابندی سے مستثنیٰ قرار دیا تھا، لیکن ان کا نفس بلند بین معذوروں کے ساتھ بیٹھ رہنے پر رضامند نہ ہوا۔ انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہونے کا عزم کر لیا، کیونکہ نفوس عالیہ مہمات امور کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے کاموں پر قانع نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ اسی روز انہوں نے طے کر لیا کہ وہ کسی غزوہ سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے میدان جنگ میں اپنے لیے ڈیوٹی بھی متعین کر لی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے 2 صفوں کے درمیان کھڑا کر کے علم میرے ہاتھ میں دے دو، میں اسے بلند رکھوں گا اور اس کی حفاظت کروں گا، کیونکہ نابینا ہونے کی وجہ سے میں بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 ہجری میں ایرانیوں کے ساتھ ایک ایسی فیصلہ کن جنگ کا عزم مصمم کیا جو ان کی حکومت کو زیر و زبر کر دے اور ان کی سلطنت کا خاتمہ کر کے اساکر اسلام کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ صاف کر دے۔ اس لیے انہوں نے اپنے صوبائی گورنر کو ہدایت بھیجی، ہر اس شخص کو جلد از جلد میرے پاس بھیج دو جس کے پاس اسلحہ یا گھوڑا یا قوت و شجاعت یا جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ اور مسلمانوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار پر لبیک کہا اور وہ جوک در جوک مرکز خلافت مدینہ کی جانب امڑ پڑے۔ ان لبیک کہنے والوں میں نابینا مجاہد حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کی قیادت حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی اور انہیں ہدایت کے ساتھ رخصت کیا۔ جب یہ لشکر قادسیہ کے مقام پر پہنچ کر خیمہ زن ہوا اور جنگ کا دن آیا تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ پہن کر پورے طور پر تیار ہو کر نکلے اور خود کو مسلمانوں کی علم برداری اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے جان دے دینے کے لیے پیش کیا۔ دونوں فوجوں میں 3 دن تک سخت خون ریز مارکہ آرائی ہوتی رہی۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے اس طرح ٹکرائے کہ جنگوں کی تاریخ سے اس کی مثال بمشکل پیش کی جا سکتی ہے۔ آخر کار تیسرے روز مسلمانوں کی زبردست فتح کے ساتھ اس جنگ کا خاتمہ ہوا اور دنیا کی عظیم ترین سلطنت کا نام و نشان صفحہ 80 سے حرف غلط کی طرح مٹ گیا اور کفر و بت پرستی کی سرزمین پر توحید کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس فتح مبین کی قیمت ہزاروں شہداء نے اپنے خون سے ادا کی تھی۔ ان شہیدوں میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ میدان جنگ میں اس حال میں پڑے ہوئے پائے گئے کہ اپنے خون میں لت پت علم اسلام کو اپنے کندھے سے چمٹائے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، آج اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔